أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا. اور یقیناً تم آ گئے ہمارے پاس اکیلے اکیلے ہو کر. اور یقیناً تم آ گئے ہمارے پاس اکیلے اکیلے ہو کر. كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. جس طرح کے پیدا کیا تھا ہم نے تم کو پہلی مرتبہ. جس طرح کے پیدا کیا تھا ہم نے تم کو پہلی مرتبہ. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ. اور چھوڑ دیا تم نے جو عطا کیا تھا ہم نے تم کو. اور چھوڑ دیا تم نے جو عطا کیا تھا ہم نے تم کو. وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. اپنی پیٹھوں کے پیچھے. اپنی پیٹھوں کے پیچھے. فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں سے یہ فرمائے گا کہ آج تم منفرد ہو کر اکیلے اکیلے میرے دربار میں حاضر ہو چکے ہو. فرادہ فردان کی جمع ہے جیسے کہ سکارا سکران کی جمع ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِالسُّكَارَى. اور جیسے کسالہ کسلان کی جمع ہے. اللہ تعالیٰ نے منافقین کی حالت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. سست ہو کر اٹھتے ہیں. تو فرمایا کہ فرادہ کا معنی منفرد اکیلے اکیلے تنہا تنہا ہر آدمی اپنے طور پر اللہ کے حضور میں اکیلا کھڑا ہوگا. کوئی اس کے ساتھ اس کا سفارشی نہیں ہوگا, کوئی اس کے ساتھ اس کا مال نہیں ہوگا, کوئی اس کے ساتھ اس کی پراپرٹی نہیں ہوگی, نہ ہی اس کے نوکر چاکر ہوں گے, نہ ہی اس کا منصب اس کے کام آئے گا, بلکہ صرف انسان کا عمل جو اس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا ہوگا اسی کی بنیاد پر اس کا حساب کتاب کیا جائے گا. کما خلقناکم اول مرہ, یعنی جیسے ہم نے ماں کے پیٹ سے تمہیں پیدا کیا اور تم بغیر کپڑوں کے مادرزاد ننگے اور بغیر ختنے کے جس طرح پیدا ہوئے تھے اسی طرح ہم تمہیں اسی حالت میں لوٹا کر حشر میں اپنے سامنے جمع کریں گے. تو اہل علم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص کا کوئی عضو اس دنیا میں کاٹ دیا گیا تھا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ عضو اس کا واپس لوٹا دیں گے اور اس کو اسی حالت میں پیدا کریں گے جس حالت میں وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ تو بڑی عجیب صورتحال ہوگی کہ مرد بھی ننگے عورتیں بھی ننگی, تو کیا وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی اور ہر آدمی اس فکر میں مبتلا ہوگا کہ پتہ نہیں آج میرے ساتھ کیا ہوگا, اس لیے وہ کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کی اس کے پاس فرصت ہی نہیں ہوگی, نہ اس کے دل میں خواہش پیدا ہوگی. ہر انسان اپنی اپنی مصیبت میں پھنسا ہوا ہوگا, اس لیے یہ فکر تم مت کرو کہ کوئی کسی کو دیکھے گا. فرمایا وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ. خولنا کا معنی ہوتا ہے جو کچھ ہم نے لپیٹا تھا تمہارے اوپر. سب سے پہلے انسان کی روح ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ جسم کو لپیٹتا ہے, پھر جسم کے اوپر کپڑوں کو لپیٹتا ہے, پھر انسان کے اوپر ایک مکان کو لپیٹا جاتا ہے جس میں وہ رہتا ہے, اور اسی طرح جو اس کے وسائل اور اسباب دنیا میں اس کو مہیا کیے جاتے ہیں وہ سب چیزیں مراد ہیں کہ جو کچھ بھی اللہ نے تمہیں
ماں کے پیٹ سے آنے کے بعد عطا کیا وہ سب کچھ واپس لے لیا جائے گا، اور تم اسی طرح بے یار و مددگار رہ جاؤ گے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی، الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء، جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا کہ وہ تمہارے معاملے میں ہمارے شریک ہیں۔ فرمایا آج وہ سفارشی کہیں نظر نہیں آ رہے جن کے اوپر دنیا میں تم بھروسہ کرتے رہے، اور تم نے یہ سمجھا کہ ہمارے یہ معبود ہمیں قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے چھڑا لیں گے، اور ہمارے یہ بڑے اور ہمارے یہ پیشوا اور ہمارے یہ بزرگ اور ہمارے یہ پیر ہمیں انگلی سے پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے۔ آج ان میں سے کوئی بھی تمہارے ساتھ نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دن پکار کر کہے گا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اللہ فرمائے گا بتاؤ آج وہ کہاں ہیں میرے شریک جن کے بارے میں تمہارا یہ دعویٰ تھا کہ وہ تمہیں بچا لیں گے، آج ان میں سے کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، یقیناً منقطع ہو گئے تمہارے آپس کے تعلقات، وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور گم ہو گئے تم سے وہ سارے جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے۔ تقطع کا فاعل یہاں پہ محذوف ہے، مطلب یہ ہے کہ لقد تقطع الوصل بینکم، کہ تمہارے درمیان جو تعلقات تھے، جو رشتہ داریاں تھیں، جو دوستیاں تھیں، جو محبتیں تھیں، وہ آج ساری کی ساری ختم ہو گئیں۔ الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا جتنے بھی دوستیاں ہوں گی وہ قیامت کے دن ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، لیکن متقی لوگوں کی دوستی اور محبت آپس میں قائم رہے گی، حشر میں بھی قائم رہے گی، اور اللہ کے دربار میں بھی پیش ہونے کے وقت قائم رہے گی۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر ایک نسب منقطع ہو جائے گا، کوئی کسی کا رشتہ باقی نہیں رہے گا سوائے اس نسب کے جو میرے خاندان کے ساتھ کسی کا تعلق قائم ہو جائے، اور اگر خاندان نبوت سے کسی کا کوئی رشتہ قائم ہوا تو وہ قیامت کے دن بھی قائم رہے گا۔ فرمایا آج تمہارے آپس کے تعلقات اور دوستیاں سب ختم ہو گئیں، اور وہ سب لوگ غائب ہو گئے جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا کہ یہ حشر میں ہمارے کام آئیں گے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، یقیناً اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے دانوں کو اور گٹھلیوں کو۔ یخرج الحی من المیت، نکالتا ہے زندہ کو مردے سے، ومخرج المیت من الحی، اور نکالنے والا ہے مردے کو زندے سے۔ نواتن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے گٹھلی، اور حب کا معنی ہے دانے، اور اللہ تبارک و تعالی ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر اس میں سے ایک زندہ سلامت درخت پیدا کر دیتا ہے، جو ایک بہت بڑا قداور درخت بن جاتا ہے،
اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کا پھل کھاتے ہیں، اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں۔ فرمایا کسان کی محنت صرف اتنی ہے کہ وہ اپنے بیج کو زمین میں پھینک کر آ جاتا ہے، اس کے بعد جتنا بھی کام ہے وہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ خود کرتا ہے۔ اس دانے کو پھاڑنا اور اس میں سے ایک نرم و نازک کونپل کو پیدا کرنا اور پھر اس کونپل کو راستہ دینا، زمین کو حکم دینا کہ تو پھٹ جا اور اس کونپل کے باہر نکلنے کے لیے راستہ دے، یہ سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ خود کرتا ہے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ سارے کام خود بخود ہو رہے ہیں، لیکن خود بخود نہیں ہو رہے، ان کے پیچھے ایک فاعل حقیقی موجود ہے اور ایک مؤثر حقیقی موجود ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا یاد رکھنا کہ ہر چیز کا فاعل حقیقی اللہ ہے اور ہر چیز میں مؤثر در حقیقت اللہ ہے۔ باقی جتنے بھی اثرات تمہیں نظر آتے ہیں اور جتنے بھی افعال تمہیں نظر آتے ہیں، یہ سارے کے سارے ان کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی قدرت اور اس کا اختیار موجود ہے۔ کوئی بھی چیز اپنے آپ نہیں ہو رہی۔ فرمایا اللہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے، جیسے کہ بیج سے درخت کو نکالنا، یا جیسے نطفے سے جیتا جاگتا انسان پیدا کر دینا، اور اسی طرح اس کے برعکس اللہ تعالیٰ مردے کو زندے سے نکالتا ہے، یعنی درخت سے بیج کو نکالتا ہے اور کافر سے مسلمان کو پیدا کرتا ہے، اور انڈے سے اور نطفے سے انسان کو پیدا کرتا ہے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ فالق الإصباح، صبح کو پھاڑ کر نکالنے والا، وجعل اللیل سکنا، اور بنایا اس نے رات کو سکون کا ذریعہ، والشمس والقمر حسبانا، اور سورج کو اور چاند کو حساب کا ذریعہ، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے مقرر کیا ہوا غالب علم والے کا۔ فرمایا اللہ ہی ہے جو رات کے اندھیرے کو پھاڑ کر اس میں سے صبح کو نکال لیتا ہے، اور اتنا بڑا سسٹم شام کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ سورج جو اتنا بڑا جسم ہے کہ آپ کی زمین سے سینکڑوں گنا بڑا ہے، اور اس کی حرارت اتنی زیادہ ہے کہ کوئی اس کے نزدیک نہیں جا سکتا، لیکن اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ شام کے وقت اس طرح لپیٹتا ہے کہ وہ تمہیں کہیں نظر نہیں آتا، نہ ہی اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کوئی دنیا کی طاقت رات کی سیاہی میں سے صبح کی سفیدی کو نکال نہیں سکتی، یہ اللہ ہی ہے جو رات میں سے دن کو نکال کر تمہارے اوپر پھیلا دیتا ہے۔ اور فرمایا رات کو اللہ نے سکون کا ذریعہ بنایا، اور رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے کاروبار اور ملازمتیں اور کھیتیاں اور جتنی بھی ڈیوٹیاں ہیں وہ سب ختم کر دیں، اور فرمایا کہ رات کو تم آرام کرو، صبح اٹھ کر پھر تازہ دم ہو کر دوبارہ اپنے اپنے کاموں میں لگ جاؤ۔ آدمی اگرچہ دن کو بھی سو سکتا ہے، لیکن جو سکون اور جو اطمینان اور جسم کو جو فائدہ رات کے وقت سونے میں ہے وہ دن کے وقت سونے میں نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات میں ایک خاص خاصیت رکھی ہے کہ جو آدمی رات کو سو لیتا ہے اس کی اوور ہالنگ ہو جاتی ہے، اور صبح وہ بالکل تازہ دم ہو کر جیسے کسی مشینری کو اوور ہال کر دیا جاتا ہے، وہی حساب انسان کا بن جاتا ہے، اٹھ کر پھر وہ اپنے کام کاج میں لگ جاتا ہے دوبارہ۔
فرمایا کہ والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو ہم نے حساب کتاب کا ذریعہ بنایا ہے۔ منٹ ہیں، گھنٹے ہیں، پھر دن ہیں، پھر ہفتے ہیں، پھر مہینے ہیں، پھر سال ہیں، ایک شمسی سال ہے، ایک قمری سال ہے۔ اور مسلمانوں کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ آپ شمسی سال سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن قمری سال کا حساب ضرور رکھا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ رمضان کب شروع ہوا، ذوالحج کب شروع ہوا، اور کب اللہ کے یہ جو مہینے ہیں قمری مہینے یہ کب شروع ہوئے اور کب ختم ہوئے، یہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ یہ اللہ کا مقرر کردہ ٹائم ٹیبل ہے اور نظام ہے، کوئی کسی کے آگے نہیں گزرتا۔ فرمایا کہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ چاند کو جالے یا اس کے ساتھ جا کر مل جائے۔ چاند اپنے مدار میں گھومتا ہے اور چلتا ہے، اور سورج اپنے مدار میں چلتا ہے، اور زمین اپنے مدار میں چلتی ہے، اور کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں، اور کبھی اس مشینری کو مرمت کی ضرورت نہیں پڑی، کبھی اس کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ لاکھوں سال ہو گئے ان چیزوں کو کام کرتے ہوئے، کبھی ان کی ٹائمنگ میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اگر آج سورج 7:05 پہ نکلے گا تو اگلے سال 2023 کو آج ہی کے دن سورج 7:05 پر ہی نکلے گا، 10 کی 11 سیکنڈ بھی نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایکوریسی اور یہ اتنا دقیق نظام یہ خود بخود تو نہیں چل رہا، اس کو کچھ چلانے والا ہے جو اس سارے سسٹم کو چلا رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اور وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے ستاروں کو، لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ راہ پاؤ تم ان کے ساتھ خشکی اور تری کے اندھیروں میں۔ قد فصلنا الآیات، یقیناً تفصیل سے بیان کر دی ہیں ہم نے اپنی آیتیں، لقوم یعلمون، جاننے والی قوم کے لیے۔ فرمایا کہ سمندروں کے مسافر اور جنگلوں کے مسافر ستاروں کی مدد سے راستوں کا تعین کرتے ہیں کہ فلاں ستارہ ہماری دائیں جانب ہوگا تو ہمیں اتنا چلنا ہے، اور بائیں جانب ہوگا تو اتنا چلنا ہے۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی ستاروں سے سمندری بحری جہاز مدد لیتے ہیں اپنا روٹ متعین کرنے میں۔ اور فرمایا کہ ستاروں میں 3 فائدے ہم نے رکھے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان کو ستاروں سے مزین کر دیا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ کہ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہم نے انہیں شیطانوں کے لیے چنگاڑے بنایا ہے کہ جب وہ اوپر جانے کی کوشش کریں تو ستارے ان کو مارتے ہیں اور ٹوٹ کر ان پر گرتے ہیں اور وہ اوپر نہیں جا سکتے۔ اور تیسرا فائدہ ان کا یہ ہے کہ ان سے مسافر راستہ معلوم کرتے ہیں۔ جو آدمی ان 3 فائدوں کے علاوہ ستاروں میں کوئی اور فائدہ ہونے کا یقین رکھے وہ غلطی پر ہے اور خطا پر ہے۔ اللہ نے یہی 3 فائدے ان ستاروں میں رکھے ہیں، اور یہ سمجھنا کہ ستاروں کی چال انسان کی قسمت پر اثر انداز ہوتی ہے یا زمانے کے حالات پر اثر انداز ہوتی ہے، یہ بالکل ایک غلط بات ہے اور ایک ناجائز عقیدہ ہے۔
وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة اور وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک اکیلی جان سے اور وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک اکیلی جان سے فمستقر ومستودع فمستقر ومستودع بس ٹھہرنے کی جگہ ہے اور سونپے جانے کی جگہ ہے بس ٹھہرنے کی جگہ ہے اور سونپے جانے کی جگہ ہے قد فصلنا الآیات قد فصلنا الآیات یقیناً ہم نے تفصیل سے بیان کر دی ہیں آیتیں لیکن ہم نے تفصیل سے بیان کر دی ہیں آیتیں لقوم یفقہون لقوم یفقہون سمجھنے والی قوم کے لیے سمجھنے والی قوم کے لیے فرمایا ایک آدم علیہ السلام تھے ان میں سے اللہ نے یہ ساری مخلوق پیدا کی ہے اور ہر طرف انسانوں کو پھیلا دیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت اور بہت بڑی کاریگری ہے کہ ایک انسان میں سے اتنی بڑی کائنات کو اور اتنی بڑی مخلوق کو پیدا کر دیا فمستقر ومستودع مستقر ٹھہرنے کی جگہ اور مستودع ودیعت سے ہے امانت رکھے جانے کی جگہ فرمایا ایک جائے اقامت ہے ایک جائے امانت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید ابن جبیر رحمہ اللہ سے پوچھا کہ اے سعید تمہاری شادی ہو گئی ہے انہوں نے کہا نہیں فرمایا جب تمہاری شادی ہوگی تو اللہ نے جو تمہاری پشت میں امانتیں رکھی ہوئی ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائے گا تو فرمایا کہ مستودع انسان کی پشت ہے جس میں انسان کا نطفہ موجود رہتا ہے اور مستقر ماں کا رحم ہے جہاں انسان آ کر ٹھہرتا ہے اور دیگر اہل علم نے یہ فرمایا ہے کہ مستقر سے مراد دنیا کی زندگی ہے اور مستودع سے مراد قبر کا قیام ہے اور بعض مفسرین نے یہ فرمایا مستودع سے مراد دنیا کی زندگی اور مستقر سے مراد آخرت کی زندگی ہے یعنی دنیا میں انسان عارضی طور پر ہے اور آخرت میں مستقل طور پر رہے گا اور یہ آیات اللہ نے کھول کھول کر ان لوگوں کے لیے بیان کی ہے جن کی عقل اور سمجھ کچھ کام کرتی ہے وہی ان پر غور کرتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں ترجمہ ایک بار وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا اور یقیناً تم آ گئے ہمارے پاس اکیلے اکیلے ہو کر کما خلقناکم اول مرہ جس طرح پیدا کیا ہم نے تم کو پہلی مرتبہ وترکتم ما خولناکم اور چھوڑ دیا تم نے جو عطا کیا تھا ہم نے تم کو وراء ظہورکم اپنی پیٹھوں کے پیچھے وما نرى معكم شفاءكم اور نہیں دیکھتے ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا کہ وہ تمہارے معاملے میں ہمارے شریک ہیں لقد تقطع بینکم یقیناً منقطع ہو گئے تمہارے آپس کے تعلقات وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ اور گم ہو گئے تم سے وہ سارے جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے ان اللہ فالق الحب والنوى یقیناً اللہ تعالیٰ ہی پھاڑنے والا ہے دانوں کو اور گٹھلیوں کو یخرج
یخرج الحی من المیت، یخرج الحی من المیت، نکالتا ہے زندہ کو مردے سے، نکالتا ہے زندہ کو مردے سے، ومخرج المیت من الحی، ومخرج المیت من الحی، اور نکالنے والا ہے مردے کو زندے سے، اور نکالنے والا ہے مردے کو زندے سے، ذالکم اللہ، ذالکم اللہ، یہ تمہارا اللہ ہے، یہ تمہارا اللہ ہے، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں پھیرے جاتے ہو، تم کہاں پھیرے جاتے ہو، فالق الاصباح، فالق الاصباح، صبح کو پھاڑ نکالنے والا، صبح کو پھاڑ نکالنے والا، وجعل اللیل سکنا، وجعل اللیل سکنا، اور بنایا اس نے رات کو سکون کا ذریعہ، بنایا سے رات کو سکون کا ذریعہ، والشمس والقمر حسبانا، والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ، سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ، ذالک تقدیر العزیز العلیم، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے مقرر کیا ہوا غالب علم والے کا، یہ اندازہ ہے مقرر کیا ہوا غالب علم والے کا، وهو الذي جعل لكم النجوم، وهو الذي جعل لكم النجوم، اور وہی ہے جس نے بنائے تمہارے لیے ستارے، وہی جس نے بنائے تمہارے لیے ستارے، لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، تاکہ تم راہ حاصل کرو ان کے ذریعے، تاکہ تم راہ حاصل کرو کے ذریعے، فی ظلمات البر والبحر، فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور طریقے اندھیروں میں، اس کی اور طریقے اندھیروں میں، قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، فصل الآیات لقوم یعلمون، یقیناً تفصیل سے بیان کر دیا ہم نے آیتوں کو جاننے والی قوم کے لیے، لیکن تفصیل سے بیان کر دیا ہم نے آیاتوں کو جاننے والی قوم کے لیے، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو، من نفس واحدۃ، من نفس واحدۃ، ایک اکیلی جان سے، ایک اکیلی جان سے، ومستقر ومستودع، ومستقر ومستودع، بس ٹھہرنے کی جگہ ہے اور سونپے جانے کی جگہ ہے، بس ٹھہرنے کی جگہ ہے، سونپے جانے کی جگہ ہے، قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، فصل الآیات لقوم یفقہون، یقیناً تفصیل سے بیان کر دی ہیں آیتیں ہم نے سمجھنے والی قوم کے لیے، لیکن تفصیل سے بیان کر دی ہم نے آیتیں سمجھنے والی قوم کے لیے، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔